تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم صدق الله العظيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا۔ ادب زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید جا۔ بمصطفیٰ برساخی شرا کے دی ہم اوس، بمصطفیٰ برساخی شرا کے دی ہم اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیث۔ جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا۔ جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا۔ کھٹا چھائی فضا ٹھنڈی، ہوا محو نوا سنجی۔ گھٹا چھائی فضا ٹھنڈی، ہوا محو نوا سنجی۔ اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا۔ وہی دل، ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکل، وہی دل ہاں وہی یعنی اسیر کاکل مشکل۔ میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا۔ یہاں عقدہ کشائی ہے،
یہاں عقدہ کشائی ہے، وہاں رمز آشنائی ہے۔ یہاں عقدہ کشائی ہے، وہاں رمز آشنائی ہے۔ یہ جلوت ہو تو کیا کہنا، وہ خلوت ہو تو کیا کہنا۔ یہ جلوت ہو تو کیا کہنا، وہ خلوت ہو تو کیا کہنا۔ نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا۔ مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ درود پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر ہدیہ درود پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، میری ماں و بہنوں، عزیز بچوں اور بچیوں، کئی سالوں سے یعنی ہماری اپنی سیکریٹری شپ کے بعد میں باہر پروگرام لے کے چلا جاتا تھا۔ 4 سال قبل بحیثیت مقرر پھر بلایا گیا تو حاصل ہوا۔ گزشتہ سال میلاد پاک منانے کے لیے مدینہ منورہ چلا گیا۔ وہاں الحمدللہ حکومت البتہ بدعقیدہ ہے، عوام سنی ہے۔ ہر گھر میں مدینہ پاک کے میلاد پاک پڑھا جاتا ہے، ایسے ذوق و شوق کے ساتھ کہ مدینے میں شیخ نماز کے لیے آتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ کیسے بھانپ لیتے ہیں کہ یہ سنی ہے یا خوش عقیدہ ہے، ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ وہاں کثیر مجمع ہوتا ہے، دف بجا بجا کر قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، رقص کرتے ہیں اور سلام و فاتحہ ہوتی ہے۔ اس مرتبہ بھی میں باہر پروگرام لے چکا تھا، مگر ہمارے بزرگ پیر طریقت حضرت علامہ احمد اللہ خان صاحب نے بہت ہی ڈانٹ کر انہوں نے کہا کہ آپ نائب صدر ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، آپ کا رہنا ضروری ہے۔ تو میں آپ کے حکم پر اور ہمارے سیکریٹری جنرل سیکریٹری جناب انور شریف صاحب کے حکم پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ نعرہ تکبیر، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کا یہ مبارک و مقدس جلسہ ذکر میلاد مصطفیٰ، اور اس جلسے کی صدارت کے لیے اولاد رسول تشریف لائے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں،
جلسوں میں صدارت ایک جید عالم کو دی جاتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ صدر سارے مجمعے کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے. عالم تقریر کرتا ہے اور دوسرا عالم تقریر کرنے والے مقرر کی تقریر کو سنتا ہے، وہ اس کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے. اسی لیے میں اکثر میلاد پاک کا جب جلسہ ہوتا ہے، غیر عالم کی اگر صدارت ہے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدر بنا لیتا ہوں. مصطفیٰ مجھے سنبھالتے ہیں، میں بولتا ہوں. اور آج رسول اللہ بھی سنبھال رہے ہیں اور رسول اللہ کا بیٹا بھی سنبھال رہا ہے. 11ویں شریف کا جلسہ ہو تو غوث پاک کو صدر بناتا ہوں، غوث اعظم سنبھالتے ہیں، میں بولتا ہوں. تو بہرحال یہ جلسہ ذکر میلاد مصطفیٰ ہے. ایسا ذکر خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس ذکر کو مٹا نہیں سکتی. لاکھ کوشش کرے کہ ذکر مصطفیٰ مٹ جائے، مٹانے والے مٹ گئے مگر ذکر مصطفیٰ نہ مٹا. ذکر کے لیے ذاکر کی ضرورت ہے. بغیر ذاکر کے ذکر کا وجود ناممکن. ذاکر ہے تو ذکر بھی ہے. اگر ذاکر نہ رہا تو ذکر بھی نہ رہا. اب میں آپ کو بتاتا چلوں، ذکر دو طرح کا ہے. ایک ذکر خدا جل جلالہ و عم نوالہ، اور دوسرا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کا ذکر میں بھی کر رہا ہوں. خدا کا ذکر اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام بھی کر رہے ہیں. خدا کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں. خدا کا ذکر شجر و حجر کر رہے ہیں. خدا کا ذکر زمین کر رہی ہے. خدا کا ذکر آسمان کر رہا ہے. خدا کا ذکر چاند و سورج کر رہے ہیں. بلکہ یوں کہوں ساری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ. کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کا ذکر کر رہا ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. وہ کیسے ذکر کر رہا ہے اس کا شعور، اس کی سمجھ آپ کو نہیں ہے. گویا ساری کائنات اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. اور کل من علیہا فان کے مطابق جب ذکر الہی کرنے والے خدا کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر قیامت آئے. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ. جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو قیامت آئے. تو معلوم ہوا ایک دن ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ خدا کا ذکر کرنے والے
سارے فنا ہو جائیں گے، اور جب خدا کا ذکر کرنے والے سارے فنا ہو جائیں گے کل من علیہا فان کے مطابق، تو خدا کا ذکر ٹھہر جائے گا، خدا کا ذکر رک جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کا ذکر مٹ جائے گا، زبان کو کنٹرول میں لاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ذکر الہی ٹھہر جائے گا۔ جب ذکر الہی ٹھہر جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ مگر کیا شان ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ حضور کا ذکر میں بھی کر رہا ہوں، حضور کا ذکر علماء کرام بھی کر رہے ہیں، حضور کا ذکر اولیاء اللہ بھی کر رہے ہیں، حضور کا ذکر زمین بھی کر رہی ہے، آسمان بھی کر رہا ہے، چاند و سورج بھی کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے۔ مگر دوستو، جہاں مخلوق خدا محمد الرسول اللہ کا ذکر کر رہی ہے، وہیں خالق بھی محمد الرسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو گویا ذکر مصطفیٰ میں خالق بھی ہے اور مخلوق بھی ہے، اور یہ مخلوق جتنی بھی ہے وہ فنا ہو جائے، کل من علیہا فان کے مطابق جام فنا پی لے گی۔ جب جام فنا پی لے گی تو باقی کون ہے خدا کی ذات؟ فنا سے پاک اور منزہ ہے خدا، وہ جو فنا نہ ہو سکے۔ تو معلوم ہوا خدا باقی ہے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی باقی ہے، خدا باقی ہے تو میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی باقی ہے۔ نہ خدا مٹ سکتا ہے اور نہ ہی ذکر مصطفیٰ مٹ سکتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مٹ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادتیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آج سنی جمعیت العلماء آل کرناٹک کی جانب سے عیدگاہ حضرت قدوس صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میں وہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے جو کبھی مٹنے والا نہیں، صبح قیامت تک یہ جلسہ باقی رہنے والا جلسہ ہے۔ ہم رہے نہ رہے، مولانا عبداللہ خان صاحب رہے نہ رہے، علامہ شمس الحق صاحب رہے نہ رہے، ارے ہم تو مٹنے والے نہیں ہیں، ہم مٹ کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ بظاہر بات کر رہا ہوں، اللہ والے وہ ہیں جن کو موت تو آتی ہے ایک آن کے لیے اور پھر اس کے بعد میں زندہ ہے، بس جگہ بدل رہے ہیں، عالم شہادت سے عالم برزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں بھی جائیں گے تو ہم اپنے اکابرین کو پائیں گے، ان کی صحبت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ہم نے اپنے شیوخ کے دیے ہوئے ذکر کی وجہ سے اپنے آپ کو نفس مطمئنہ میں ڈھال لیا ہے۔ مولا خوش ہو کر ہم کو بلاتا ہے، ارجعی الی ربک، آجا، اب تو نے میرے محبوب بندے کی صحبت اختیار کر کے اس کے دیے ہوئے ذکر کی وجہ سے تو نے اپنے قلب کو منور کر لیا ہے، اپنی روح کو پاک کر لیا ہے، اب میں تجھ سے راضی ہوں، آجا میرے پاس۔ جب مولا بلاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹرانسفر ہونے کے لیے، ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک آتا ہے، اس کا نام ملک الموت، اس کا نام کیا ہے؟ ملک الموت ہے۔ اب جب ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں تنہا نہیں رہتے، اپنی قبر میں آرام سے سوتے نہیں ہیں، تھوڑی تھکان دور ہونے کے لیے لیٹتے ہیں۔ جب لیٹ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں کیا حکم ہوتا ہے؟ فادخلی فی عبادی، ارے کب تک سوتا رہتا ہے، ذرا اٹھ، فادخلی فی عبادی، اب نیک لوگوں کی مجلس میں داخل ہو جائے۔ وہاں اللہ والے ملتے ہیں جن کی صحبت میں ہم بیٹھا کرتے تھے، جن کی یاد ہم مناتے تھے، جن کی فاتحہ پڑھتے تھے،
جن کا وسیلہ اور واسطہ لیا کرتے تھے، ان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے۔ ارے جب آپ وہاں جاتے ہیں قبر میں، فادخلی فی عبادی جب مولا کہتا ہے تو ہماری ملاقات غوث اعظم سے ہوتی ہے، ہماری ملاقات خواجہ غریب نواز سے ہوتی ہے، ہماری ملاقات اولیاء کاملین سے ہوتی ہے۔ ان کی صحبت میں چلا جانا ہی جنت میں داخل ہونا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ والوں کی مجلس جہاں ہوتی ہے، وہ مقام، وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم دنیا کی سیر کرو تو جنت کے باغوں کو تلاش کرو۔ وَإِذَا مَرَرْتُم بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنت کے باغ کیا ہے؟ آقا دو عالم مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لفظ ذکر، جہاں ذکر حق کے حلقے ہوتے ہیں وہ جنت کے باغ ہے۔ تو ان جنت کے باغوں میں سیر کرو۔ یہاں جب تک تھے ذکر حق کے حلقوں میں جاتے تھے، میلاد کے جلسے میں جاتے تھے، جہانگیر شریف کے جلسے میں جاتے تھے، اللہ والوں کی مجلس میں جاتے تھے۔ یہ جنت کے باغوں میں سیر کرنے کی ہمیں عادت ہے۔ جب قبر میں جائیں گے تو پروردگار عالم تھوڑی دیر کے بعد میں اس مردے سے کہا کہاں لیٹا ہوا ہے؟ فادخلی فی عبادی، اللہ والوں کی مجلس میں جا، ان کی مجلس میں چلا جانا ہی جنت کے باغ کی سیر کرنا۔ تو میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، پوری آیت میں نے نہیں پڑھی، صرف دو جملے، جاءکم رسول من انفسکم، بڑے ہی مختصر سی انداز میں اس پر گفتگو کروں گا۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن تشریف لائے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا۔ کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ کہیں ارشاد ہو رہا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ میں مضمون کو سمیٹتا ہوا عرض کروں، ان آیات بینات سے پتہ چلا جناب الشاعر ہاشم احمد علی صاحب جو خادم دربار مصطفیٰ ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات وہیں سے بیٹھ کر آپ کی زیارت فرمائیں۔
درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ان آیات بینات سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بھیجے گئے۔ بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو، تشریف وہ لاتا ہے جو پہلے بھی کہیں تشریف فرما ہو۔ تو ہمارا یہی عقیدہ ہے مذہب اہل سنت والجماعت کا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لانے سے پہلے کہیں تشریف فرما تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا، فرشتہ تھا، نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے۔ فرشتہ تھا، نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے۔ بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور یہ میرا اپنا خیال نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی سب کچھ جانتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ آیت مبارکہ حمد الہی ہے۔ دوستو ذرا عشق و محبت کے ساتھ دیکھو، یہ آیت مبارکہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی۔ حضرت شاہ عبدل محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی۔ اور علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اپنے حسین انداز میں فرمایا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل، ختم رسول، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ دوستو میں اشاروں میں بات کرتا ہوا چلوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف لانے سے پہلے کہیں تشریف فرما تھے۔ وہ سب سے پہلے پیدا کیے گئے، اور جب بھیجنا تھا تو پروردگار عالم نے سب سے آخر میں بھیجا۔ کب پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ مضمون کو سمیٹتا ہوا عرض کروں، ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو جائیں۔ اے اللہ کے رسول، پروردگار عالم نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، یا جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری۔ اے جابر سنو، پروردگار عالم نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
لوح ولا قلم ولا جنة ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا جن ولا انس. اس وقت نہ لوح نہ قلم تھا، نہ جنت بھی نہ دوزخ تھا، ابھی زمین کا فرش نہیں بچھایا گیا تھا، آسمان کا شامیانہ لگایا نہیں گیا تھا، چاند سورج کے چراغ ابھی روشن نہیں کیے گئے تھے، ستاروں کی قندیلیں بھی نہیں تھی، آبشار کے نغمے ابھی جاری نہیں کیے گئے تھے، دریا کی روانی بھی نہیں تھی، پہاڑوں کی بلندیاں بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، میرے مصطفیٰ کا نور تھا، میرے مصطفیٰ کا نور تھا. اور اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اب اس کی تشریح میں گئے بغیر میں عرض کروں، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا تو اس نور کو رکھا کہاں؟ اس نور کو رکھا کہاں؟ ایک دو تین گھنٹے ملتے تو میں پوری تشریح بیان کرتا، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں. بس اتنا کہوں، اللہ نے نور کو بنایا، پیدا کیا اپنے نور سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو. تو جب نور کو پیدا کیا تو رکھا کہاں؟ اس وقت زمین نہیں تھی، عرش نہیں تھا، چاند و سورج نہیں تھے، جنت نہیں تھی، رکھتا تو کہاں رکھا؟ مثال کے طور پر میں نے ایک چیز خریدی، اب جب چیز خریدوں گا تو اس کو محفوظ جگہ رکھوں گا نا. اب محفوظ جگہ رکھنے کے لیے زمین نہیں ہے تو میں کہاں رکھوں؟ آسمان نہیں ہے تو کہاں رکھوں؟ جنت نہیں ہے تو کہاں رکھوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عقیدے کی بات ہے. میں آپ کو کوٹیشن دے رہا ہوں، تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے دائرانہ نظر ڈالتا ہوا جا رہا ہوں. مکان ہی نہیں ہے، مکان ہوتا تو رکھتا. ارے مکان تو مکان، لا مکان بھی نہیں تو مولا اپنے حبیب کے نور کو رکھتا تو کہاں رکھتا؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ جب مکان بھی نہیں، لا مکان بھی نہیں، تو خدا نے اپنے حبیب کے نور کو کہاں رکھا؟ درود پاک پڑھ لو تو عرض کروں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے قرب میں نہیں، اپنے قرب خاص میں رکھا. قرب میں نہیں، قرب خاص میں رکھا. قرب میں رکھتا تو عرش کی ضرورت تھی، نہیں تھا وہاں رکھنے کے لیے، قرب خاص میں رکھا، اپنے پاس رکھا. قرب خاص کس کو کہتے ہیں؟ میرا یہ رومال ہے، میرا یہ رومال ہے، میں نے ایک گلاب کا پھول خریدا، گلاب کے پھول کو میں نے اپنے اس رومال میں باندھ لیا اور رکھ لیا. رومال میں باندھ کر رکھ لینے کو قرب خاص کہتے ہیں. قریب میں رکھ لینے کو، بازو میں رکھنے والی چیز کو رکھ لیا تو اس کو قرب کہتے ہیں. میں نے گلاب کے پھول کو اپنے رومال میں باندھ کر چند لمحے یا چند گھنٹے یا چند دن میں اس کو رکھ لیا، اور اس کے بعد میں نے اس رومال سے گلاب کے پھول کو الگ کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ گلاب کے پھول کو رومال سے الگ کر دیا. جب رومال سے گلاب کے پھول کو الگ کر دیا اور اس کے بعد میں رومال کو سونگھنے لگا تو ہو بہو اس گلاب کے پھول کی خوشبو میرے رومال میں. پھول نہیں ہے، پھول کی صحبت چند لمحے یا چند گھنٹے مل گئی تو پھول کی مہک میرے رومال میں آ گئی. تو بلا تمثیل و تشبیہ میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو پیدا کرنے کے بعد اپنے قرب میں کئی ہزار سال رکھا.
حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کچھ خبر نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں اتنا تو ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب پر ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا اور میں نے اس کو 72,000 مرتبے چمکتے ہوئے دیکھا۔ گنتی کرنے والے اگر گنتی کرنا چاہیں تو کر لیں، گنتی جواب دے دے گی، شمار دم توڑ دے گا، مگر گنتی نہ کر سکتے۔ 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 72,000 مرتبے چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوَاكِبِ، قسم ہے اس پروردگار عالم کی، اے جبرائیل وہ نورانی تارا میں ہی تھا۔ وہ نورانی تارا میں ہی تھا۔ جب وہ نورانی تارا حضور تھے تو کتنے ہزار سال تک میرے رب کے قرب خاص میں ایک دن یا چند لمحے میں نے گلاب کے پھول کو اپنے رومال میں رکھا تو گلاب کی خوشبو میرے رومال میں آ گئی اور میرے آقا میرے رب کے قرب خاص میں کئی ہزار سال تک رہے، تو کیا اتنے ہزار سال تک میرے خدا کے قرب میں میرے مصطفیٰ رہے تو کیا میرے مصطفیٰ کا کمال، میرے مصطفیٰ کا جمال، میرے مصطفیٰ کا علم، میرے خدا کا علم، میرے خدا کا تصرف کیا محمد رسول اللہ میں نہیں آیا؟ نہیں آیا؟ ارے سارا علم پروردگار عالم نے اپنے قرب خاص میں رکھ کر میرے مصطفیٰ کو عطا فرما۔ میرے مصطفیٰ کا علم عطائی ہے اور خدا کا علم ذاتی ہے۔ ایسا عطا کیا پروردگار عالم نے، اب ہر چیز کا علم میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کی فلاں آیت کا علم حضور کو نہیں تھا، فلاں چیز کا علم حضور کو نہیں تھا۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ الف کا معنی الف کر دیا، لام کا معنی لام، میم کا معنی میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ کیا۔ میں پوچھتا ہوں کیا الف کا معنی نہیں، لام کا معنی نہیں، میم کا معنی نہیں؟ معنی ہے مگر اس کا علم ہمیں نہیں۔ جب ہمیں اس کا علم نہیں تو ہم ناسمجھ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو بھی نہیں۔ جو حضور کو اپنا جیسا سمجھتا ہے وہی یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو مجھے نہیں معلوم وہ حضور کو نہیں معلوم۔ الف کا معنی حضور کو معلوم، لام کا معنی حضور کو معلوم، میم کا معنی حضور کو معلوم۔ اسی لیے جب یہ آیت مبارکہ لے کر سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آئے اور کہا کہ الف، حضرات اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ اذان کے بعد
محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شروع ہی میں نے بتایا کہ گزشتہ سال مدینہ منورہ میں ہم نے میلاد پاک منائی اور آپ نے چند ہی لمحوں کے بعد اس کا منظر دیکھ لیا۔ وہاں حکومت میلاد کی مخالف ہے، عوام نہیں۔ ناز شریف کی باقاعدہ کتابیں ہیں جس میں آپ نے ناز پاک ابھی الشیخ ہاشم علی صاحب سے آپ نے سنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے قائم ہیں، جنہوں نے میری اپنی تقریر کی ترجمانی انہوں نے ناز شریف میں کر دی۔ اب کسی کو یہ گنجائش نہیں کہ عبدل خاطر نے غلط تقریر کی۔ میرے ہاتھ میں اپنے مضمون کو لیتا ہوا چل رہا ہوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے اپنے قرب خاص میں رکھا اور کئی ہزار برس تک رکھا۔ تو جب قرب خاص میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری خوبیاں، اپنا سارا کمال، اپنا سارا جمال حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور جب یہاں بھیجنا چاہا، چونکہ اب میں 10-15 منٹ کے اندر تقریر ختم کر رہا ہوں، جب یہاں بھیجنا چاہا پروردگار عالم نے تو اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لباس محمد پہنا ہے۔ آسمانوں میں احمد تھے اور جب یہاں بھیجنا چاہا تو اس نے لباس محمد پہنا کر اس عالم گیتی میں بھیجنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آمینہ کے آنگن کو منور کیا۔ اور کیسے منور کیا کہ آسمان دنیا سے ملائکہ آئے، حور و غیمہ آئی، آمینہ کے آنگن کو حوروں نے اپنے نور سے منور کیا، ملائکہ نے پر بچھایا اور سارے آمینہ کے آنگن کو ایسے منور و مجلہ کیا، اور تمام انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام جو آ کر چلے گئے تھے وہ بھی آمینہ کے آنگن میں جلوگر تھے، منتظر تھے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ولادت کب ہوئی، آپ کب پیدا ہوئے، اس کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے، اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، جب یہاں بھیجا تو حضور وہاں سے یہاں تشریف لائے، جب تشریف لائے تو آمینہ کے بطن سے ظاہر ہوئے۔ میں اہم بات پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آمینہ کے بطن سے میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ تشریف لاتے ہی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا تو معلوم ہوا اللہ کے رسول آمینہ کے بطن سے تشریف لاتے ہی آپ نے پہلے سجدہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ میں بھی پاک، میری ماں بھی پاک، جگہ بھی پاک۔
سجدہ کرنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری: بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ ان تینوں میں سے اگر ایک چیز بھی ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوتی، سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ناپاک جگہ بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ، ان کی بات ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو، بدن پاک ہو۔ سجدہ کریں تو سجدہ بارگاہ خدا بندی میں قبول ہے۔ تو اس نقطے کو ذہن میں رکھ لیجئے، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم دنیا میں آتے ہیں تو پاک نہیں آتے۔ ہم جہاں پیدا ہوئے وہ جگہ گندی ہو گئی۔ ہم جب آئے تو ماں کو گندی بناتے ہوئے آئے۔ ہم جب آئے تو گندے آئے۔ کیسے گندے؟ سارے جسم پر خون، ناپاک خون ہے، دائی لے گئی، نہلانے کی کوشش کی، لاکھ اس نے پاک کیا، اس کے باوجود بھی وہ گندگی بدن پہ رہ جاتی ہے۔ جگہ گندی، ماں گندی، کتنے دنوں تک؟ 1 دن 2 دن نہیں، 40 دن تک ناپاک، 40 دن تک گندی۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کیوں؟ ہمارے آنے کی وجہ سے ہماری ماں ناپاک ہو گئی، اور گندی اس کے پیٹ میں گندگی، ایسی گندگی کہ اس گندگی کو نکالنے کے لیے ماں کے پیٹ پر کپڑا کس کے باندھ دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کپڑا کیوں باندھ دیا گیا پیٹ پر؟ کہا کہ وہ گندگی جو ہمارے آنے کی وجہ سے ماں کی پیٹ میں جمع ہو گئی، اگر اوپر چڑھ جائے تو پاگل ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس گندگی کو اوپر جانے نہیں دیتے، کپڑا کس کے باندھتے ہیں، جتنی گندگی ہے وہ نیچے سے ہی نکل جائے۔ تو معلوم ہوا ہمارے آنے کے صدقے میں جگہ ناپاک ہو گئی، ہم ناپاک ہو گئے اور ہماری ماں ناپاک ہو گئی۔ مگر میرے مصطفیٰ جب تشریف لائے تو میرے مصطفیٰ آئے تو جگہ پاک ہو گئی، خود پاک ہو گئے اور اپنی ماں کو بھی پاک کر دیا۔ تو معلوم ہوا جب آنے میں ہم اور رسول برابر نہیں تو ذات میں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور تشریف لائے تو صرف وہ مقام، وہ جگہ پاک نہیں، بلکہ بخاری کی حدیث ہے، جعلت لی الارض مسجدا، میرے محبوب کے میلاد کے صدقے میں ساری روئے زمین پاک ہو گئی، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، تحت الثری تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے صدقے میں جگہ پاک ہو گئی۔ صرف جاکم کی بات ہوئی ہے، انفسکم کو ابھی چھیڑا نہیں میں۔ جب آئے تو ساری دنیا خوشیاں منانے لگی، اور آئے بھی تو سجدہ کیا۔ سجدے میں جب آپ گئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ آپ کے لب اعجاز جنبش کر رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا تو آپ فرما رہے تھے، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے ہاتھ دے دے، میری امت میرے ہاتھ دے دے۔ ارے امت اس کی ہوتی ہے جو نبی ہو۔ تو معلوم ہوا حضور اس عالم میں تشریف لانے سے پہلے بھی نبی، اور جب آتے ہی اعلان کر رہے ہیں یہ میری امت ہے۔ وہ الگ ہے جو لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ہوئی۔ میرے مصطفیٰ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی، ابھی حضرت آدم آپ دل کی منزلیں طے کر رہے تھے، آقا فرماتے ہیں کنت نبی کیوں آدم بین الروح والجسد،
کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، مٹی اور پانی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو معلوم ہوا حضور تشریف لائے تو آپ نے سجدے میں دعا پڑھی، یا ربی حب لی امتی، یا ربی حب لی امتی۔ میں نے عالم خیال میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، سجدے کی تسبیح یا ربی حب لی امتی نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ آپ نے یا ربی حب لی امتی کیوں پڑھا؟ آقا فرماتے ہیں اے عبدالقادر ٹھہر جا، ٹھہر جا، سجدہ ایک تھا، مجھے حق دو ادا کرنا تھا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا، رب کا حق ادا ہو جاتا، امت کا حق باقی رہ جاتا، اور میں نے ایک ہی سجدے میں یا رب کہا، رب کا حق ادا کر دیا، حبلی کہا، امت کا حق ادا کر دیا۔ میرے آقا اس عالم میں تشریف لائے، حضور کی میلاد پر ساری دنیا خوشیاں منانے لگی، سارا عالم جھومنے لگا، کعبہ جھوما، کعبے کی زمین جھومنے لگی، شجر و حجر جھومنے لگے۔ ارے کیسے جھومے؟ ایسے جھومنے لگے جیسے ایک صوفی حالت سما میں اپنے شاعر کی تعریف و توصیف سن کر جھومتا ہے، ساری کائنات جھومنے لگی، ساری دنیا خوشیاں منانے لگی۔ ایک تھا جو خوشی نہیں منا رہا تھا، سر پہ خاک اڑا رہا تھا، معاملہ کر رہا تھا، وہ کون تھا؟ تفصیل میں گئے بغیر ایک ہی شعر میں اس کا تعارف کرا کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ وہ باویلا کرنے والا، میلاد مصطفیٰ پر چیخ و پکار کرنے والا، خاک اڑانے والا، میلاد کو حرام اور ناجائز کہنے والا کون تھا؟ سنو وہ کون تھا؟ شاعر کہتا ہے، نثار تیری چہل پہلو پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد النبی،